کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، کیا وصال ظاہری کے بعد بھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں، پروگرام لے کر آئیں کچھ سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام میں 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ آج جو ہم اس سیگمنٹ میں جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے بچوں کی تربیت۔ بچے اپنے والدین اور عزیز و قارب کی امیدوں کا محور ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کا مفید فرد بنانے کے لیے ان کی بہترین تربیت ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہی بچے کل بڑے ہو کر والدین، تاجر اور استاد وغیرہ بنیں گے۔ کوئی انجینئر بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، کوئی عالم بنے گا، سبحان اللہ، کوئی قاری بنے گا۔ یہی تمام کے تمام لوگ معاشرے کے باصلاحیت افراد بنیں گے اگر یہ اپنی ذمہ داریاں شریعت کے مطابق بطریق احسن ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا اور ہر طرف سنتوں کی بہار آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے، اور اولاد صالح کے لیے اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا زکریا علیہ نبی علیہ السلام نے بھی دعا مانگی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا ہم غور کریں، اولاد کی دعا تو سب کرتے ہیں، اولاد کے طلبگار تو سب ہیں، اولاد سب چاہتے ہیں، لیکن نیک اور صالح اولاد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یا نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم دعا یہ تو کرتے ہیں کہ جلدی سے اولاد ہو جائے، اولاد مل جائے، بچے آ جائیں، لیکن نیک صالح اولاد کی دعا کون کون کرتا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نیک صالح اولاد دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات بنے گی، ہمارے لیے کامیابی کا سبب بنے گی، درجات میں بلندی کا سبب بنے گی۔ تو نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے، نہ صرف اپنی اولاد کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے اپنی آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی یوں دعا مانگی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے۔ یہی وہ نیک اولاد ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے۔ بچپن میں ان کے دل کا سرور، جوانی میں آنکھوں کا نور، اور والدین کے بوڑھے ہو جانے پر ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بنتی ہے۔ کون سی اولاد؟ نیک اولاد۔ جی، نیک اولاد بچپن میں اپنے والدین کے دل کا سرور، جوانی میں آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتی ہے۔ اور پھر جب یہ والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں تو یہ سعادت مند اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہے، جیسا کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔
وہ 3 کام کون سے ہیں؟ پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسرا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے حق میں یہ کس طرح ہوا؟ تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور تو کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین، جب اولاد نیک ہو تو دنیا کے اندر بھی والدین کی تعریف کا باعث بنتی ہے، اور اگر یہ اولاد نیک نہ ہو تو والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں یہی سکھایا آپ نے اپنے بچے کو، یہی سکھایا آپ نے، اور بچوں کو بولتے ہیں یہی تربیت کی آپ کے والدین نے۔ تو ہمیں معلوم ہوا جب اولاد نیک ہو تو دنیا کے اندر بھی والدین کو راحت پہنچتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کے درجات میں بلندی کا سبب بنتی ہے۔ اب اولاد کو نیک کس طرح سے بنائیں؟ اولاد کو نیک بنایا جائے گا تربیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے ساتھ۔ جس طرح ہم نے جو پیچھے سنا کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے جو نبی ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اپنے نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، ان کو حلال، حرام، فرائض، واجبات، سنت، ان سب چیزوں کے بارے میں سکھائیں، اور بالخصوص ان کو دین اسلام کا علم سکھائیں، ان کو علم دین سکھائیں۔ اور الحمدللہ ہماری یہ مشکل آسان کر دی ہے آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی نے، آپ کی یہ مشکل آسان کر دی ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے، آپ کی یہ مشکل آسان کر دی ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے۔ کس طرح سے بچوں کے لیے بنائے اسکول بنام دار المدینہ اسکولنگ سسٹم، کہ جس میں دینی دنیاوی دونوں تعلیم دی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ بنائے دار المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی بنائی، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ بنا دیے، بچوں کو عالم دین بنانے کے لیے جامعۃ المدینہ بنا دیے، مفتی بنانے کے لیے تخصص فی الفقہ بنا دیا، کہ جہاں پر آپ کے بچے علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں قافلے دے دیے، کہ بندہ جہاں پر گاؤں گاؤں جا کر، شہر شہر جا کر، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کر علم دین لوگوں کو سکھاتا ہے، ان کو دین اسلام کی تعلیمات پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام تر چیزیں آسان کر دی ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی نے، اور پھر گھر بیٹھے علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ بنا دیا، وہ ہے مدنی چینل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے، ان کے لیے ایک شعبہ قائم کر دیا جس کا نام ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، جہاں آپ گھر بیٹھے بذریعہ انٹرنیٹ 55 سے زائد کورسز آن لائن کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ تو سارے شعبات میں نے آپ کو گنوائے عمومی اسلامی بھائیوں کے لیے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی نے ہماری اور کتنی بڑی مشکل آسان کر دی۔ یہ پوچھئے ان والدین سے کہ جن کے بچے خصوصی ہیں، نابینا ہیں، ان سے پوچھئے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے نابینا اسلامی بھائیوں کو، جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ان کے لیے بھی دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ کا قیام کر دیا ہے، جامعۃ المدینہ کا قیام کر دیا ہے۔ تو ان کے بچوں کو بھی یہاں پہ علم دین سکھایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ کے گھر میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسے بچے ہیں تو آپ ان کو بھی دعوت اسلامی کے اس شعبے سے آپ ان کا رابطہ کروا دیجئے، تاکہ وہ بھی علم دین حاصل کریں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ان دعوت اسلامی کی ان تمام سروسز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، تاکہ وہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے راحت کا سامان بنے، اور آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا سبب بنے۔ اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ گھر سے سامان لینے جانا ہے، کس طرح جانا ہے؟ چل کر۔ پڑھنے جانا ہے، کس طرح جانا ہے؟ چل کر۔ نماز پڑھنے مسجد میں جانا ہے، کس طرح جانا ہے؟ چل کر۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم چل کر کرتے ہیں۔ تو آج ہم سنیں گے چلنے کی سنتیں اور آداب۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑ لیتے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر
आगे झुककर चलते, गोया कि आप बुलंदी से उतर रहे हैं। जो आपका चलने का अंदाज होता ऐसा होता कि गोया आप बुलंदी से उतर रहे हैं। गले में सोने या किसी भी धात यानी मेटल की चेन डाले लोगों को दिखाने के लिए गरेबान खोलकर अकड़ते हुए हरगिज ना चलें। अगर कोई चलता है तो ये अहमकों, मगरूरों और फासिकों की चाल है। गले में सोने की चेन या ब्रेसलेट पहनना मर्द के लिए हराम और दीगर धातों यानी मेटल्स की भी नाजायज है। अगर कोई रुकावट ना हो तो रास्ते के किनारे दरमियानी रफ्तार से चलिए। हम चलकर जाते हैं, कहाँ से चलते हैं? कोई दरमियान से चल रहा है, कोई कहाँ से चल रहा है। जरा सुनिए कि दीन इस्लाम ने हमारी इस पर भी रहनुमाई की है कि अगर कोई रुकावट ना हो तो रास्ते के किनारे किनारे दरमियानी रफ्तार से चलिए, ना इतना तेज कि लोगों की निगाहें आपकी तरफ उठें कि दौड़े दौड़े कहाँ जा रहा है, और ना इतना आहिस्ता कि देखने वाले को आप बीमार लगें, बिल्कुल ही बोझल कदमों से। वो कहें शायद इसने खाना नहीं खाया, शायद ये बीमार है। और ना इतनी तेज दौड़ते हुए जाएं कि लोग पूछे भाई क्यों दौड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ, कोई इमरजेंसी तो नहीं है। तो दरमियानी चाल से चलिए। राह चलने में परेशान नजरी यानी बिला जरूरत इधर उधर देखना सुन्नत नहीं। नीचे नजरें किए पुरवकार तरीके पर चलिए। कुछ लोगों की आदत होती है चलते चलते यहाँ वहां देखते हैं, साइन बोर्ड देखते हैं, कोई LCD लगी हुई है तो उसको देखते हैं, या बाज दफा किसी का अगर घर का दरवाजा खुला है तो उसमें झांकते हुए जाते हैं। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। अगर ऊपर देखते हुए चलेंगे तो आपको ठोकर लगने का खतरा रहेगा। तो नीचे देखते हुए चलिए। चलने या सीढ़ी चढ़ने उतरने में ये एहतियात कीजिए कि जूतों की आवाज पैदा ना हो। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूतों की धमक नापसंद थी। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा मदनी चैनल कितनी प्यारी प्यारी हमें चीजें सिखा रहा है, बता रहा है। चलने का तरीका, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, सुभान अल्लाह। और आज भी हमने जो आदाब सीखे, कितने प्यारे प्यारे आदाब हैं चलने के। आइए बढ़ते हैं हमारे इस्लामी भाइयों की तरफ कि उन्होंने हमारे सेगमेंट में क्या सीखा। जी कौन बताएंगे? हाथ बुलंद करें, कौन बताएंगे? घर से बाहर निकले तो निगाहें नीचे रखे, इधर उधर बोर्डों पे ना देखे। चलना कहाँ चाहिए, कौन बताएगा? सड़क के दरमियान में चलना चाहिए? कहाँ चलना चाहिए, कौन बताएंगे हमें? कहाँ चलना चाहिए? हमारे खुसूसी बता रहे हैं कि सड़क के किनारे चलें और नॉर्मल चाल चलें, ज़्यादा भाग के ना चलें और ज़्यादा ना आहिस्ता चलें, नॉर्मल चाल चलनी चाहिए। सड़क के किनारे दरमियानी चाल के साथ हमें चलना चाहिए। कितनी प्यारी बात हमें यहाँ बताई। इसी के साथ हमारा सेगमेंट खत्म हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इशारे सीखें। हमारे साथ मौजूद हैं मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद फैजान रज़ा अत्तारी। फैजान भाई आज कौन से इशारे सिखा रहे हैं हमें? आज हम इंशाअल्लाह कुछ नया करेंगे, नया सिखाएंगे इंशाअल्लाह। नया हर सिलसिले में कोशिश होती है कि कुछ नया सिखाएं। आज भी इंशाअल्लाह कुछ नया ही सिखाएंगे। जी क्या सिखाएंगे? एक जुमला है नया, न्यू, नया, न्यू। इसका भी हम इशारा सीख लेते हैं। नया, नया, नया। आज हम नया सीखेंगे। सुभान अल्लाह। जी आप हमें सिखाइए। तो ये नया। सूरज, सूरज। जी सूरज, सूरज सब करें, सब करेंगे, ठीक है। सूरज, सूरज। चांद, चांद, सितारे, ठीक है, वो जगमग होते हैं ना तो हाँ। इसलिए सितारे। कैसे? ये यूं? देखें, हाँ सितारे, सितारे। ठीक है, हाँ सितारे, सितारे। आसमान, ठीक है। अच्छा ये नीले का इशारा है, ठीक है, ये नीला कैसे? कलर का इशारा है। जैसे हम हल्का सा यहाँ नाक पे लगाएंगे इस तरीके से, ठीक। ये शहादत की उंगली बस ऐसे टच कर दें, फिर ये आसमान, ठीक है, आसमान, ठीक है, आसमान, ठीक है, ठीक है, आसमान, आसमान। सूरज, सूरज, चांद, चांद और ये आसमान। आसमान। बिल्कुल हल्के से टच करेंगे नाक के ऊपर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कलर का नीले का भी इशारा है, ठीक है। सही, तो ये जबरदस्त। 3 इशारे। जी तो आज हमने इशारे सीखे आसमान, सूरज, चांद और सितारे। आइए बढ़ते हैं अपने हाजरीन की तरफ, देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से इशारे सीखे। जी बताइए। जी सूरज, चांद बहुत छोटा है आपका, थोड़ा बड़ा कर लें। चांद, चलें, कोशिश अच्छी है माशाल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन, देखा आपने यहाँ भी जो इस्लामी मौजूद थे इन्होंने जो सीखा
ہمیں اشارے کر کے بتائے. سورج، چاند، ستارے اور آسمان اگر آپ نے بھی اشارے سیکھ لیے تو گھر میں آپس میں ایک دوسرے کو یہ اشارے کر کے بتا دیں. یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کو یہ اشارے کام آ سکتے ہیں. انہی پیاری اور اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا. آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں.